الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء و مشائخ، مختلف تنظیمات اہل سنت کے ذمہ داران اور ڈویژن سے تشریف لائے ہوئے پاکستان سنی تحریک کے جملہ ذمہ داران اور اراکین، آج کا ورکرز تربیتی کنونشن پورے آب و تاب سے ہر کسی کو روشنی دے رہا ہے، اور بیٹھنے والے، تشریف لانے والے، حاضر ہونے والے تمام احباب انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس میں ایک ایک بات کو سننے کے لیے، سمیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں تنظیمی آدمی ہی تنظیم کے حوالہ سے زیادہ اچھی بات کہہ سکتا ہے، مگر مجھے دعوت دی گئی تو دو تین باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے بساط گفتگو کو لپیٹتا ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہم تدریس میں ایک جملہ کہتے ہیں جو علامہ زرنوجی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے تاریخ التعلم و تعلیم المتعلم میں۔ انہوں نے کہا الدرس حرف و تکرار الف، سبق ایک حرف ہو لیکن اس کو دہرایا 1000 بار جائے۔ اور علامہ صقر شاہین مصر سے انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے قراءۃ کتاب مرتین انفع من قراءۃ کتابین مرۃ واحدہ، ایک کتاب کو 2 بار پڑھنا زیادہ فائدہ دیتا ہے 2 کتابوں کو ایک بار پڑھنے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورکرز کی کثرت اس قدر فائدہ نہیں دیتی جتنی ورکرز کی تربیت فائدہ دیتی ہے۔ 10 آدمی بھی ہوں، مخلص ہوں، راستے میں چھوڑ کے جانے والے نہ ہوں، باصلاحیت ہوں، اور ان کے جذبے ماند نہ پڑیں، سرد نہ ہو جائیں، ٹھنڈے نہ ہوں، تو وہ کافی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر 1000 آدمی بھی ہو، تربیت ہی نہیں، تو وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ کس کاز پہ کام کی ضرورت ہے، فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو آج خوشی کی بات ہے کہ پہلے بھی یہ پاکستان سنی تحریک تربیت کے حوالہ سے باقی تنظیموں سے یا تحریکوں سے مختلف ہے، اور مزید تربیت کا اہتمام کر کے اس میں جو نکھار پیدا کیا جائے گا یہ بڑا مفید ہوگا۔ کسی بھی چیز کو اسلامی نقطہ نظر سے، اس کی قانونی صورتحال سے اور حالات کے پیش نظر سے اور ماضی کے تجربات کے نتیجے کے طور پر اگر کوئی تنظیم دیکھ کر چلتی ہے تو اس میں سب سے آگے پاکستان سنی تحریک کا نام نظر آتا ہے۔ تو تربیت جتنی ہم بہتر کر لیں گے اتنا ہم اپنا مواد دوسروں تک اور اپنا کام نتیجے تک آسانی تک پہنچا دیں گے۔ اور میں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو یوں بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک کمزور جماعت کا قائد بننے کی بجائے ایک مضبوط جماعت کا رکن بن جائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ ایک شخص 50 100 1000 آدمی لے کے ایک جماعت کھڑی کر لے
اور جماعت اپنی جماعتوں کے ہی متحارب ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی مضبوط جماعت کے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں۔ تو دو حرفی بات یاد رکھیے، کمزور ضعیف جماعت کا قائد بننے سے مضبوط جماعت کا رکن بننا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ وقت بھی بتاتا ہے، حالات بھی بتاتے ہیں، ہم نے اپنی قوت کو مجتمع کرنا ہے۔ اور تیسری بات اس جماعت کے حوالے سے، اس کی خصوصیت کہہ لیجئے، آپ احباب اس سے مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے۔ حالات کے پیش نظر انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر جماعت کے لوگ آپس میں مشکل میں کم از کم فریاد کے لیے ضرور آتے ہیں۔ تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے، شاید آپ بھی اس سے متفق ہو جائیں، کہ اگر کوئی بندہ پریشانی میں کسی تنظیم کے ساتھ رابطہ کرے تو ساری نہیں کہتا، لیکن بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں ہماری تنظیم سے تمہاری وابستگی کیا تھی، سالانہ چندہ کتنا دیتے رہے، تم نے ہماری تحریک کے لیے کیا کیا، ہمارے استاد خانے کے لیے تم کتنے مخلص تھے، ہمارے پیر خانے کے لیے کتنے مخلص تھے، ہمارے لیے کیا کیا۔ اور فوراً کہتے ہیں کہ 30 سال میں تم نے ہمارے لیے تو ایک کلمہ خیر بھی نہیں کہا، آج انہی سے رابطہ کرو جو اور ہیں اور جن کے لیے تم خیر کی باتیں کہتے رہے ہو۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان سنی تحریک یہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے اہل سنت کا مفاد ہے، اسلام کا مفاد ہے، پاکستان کا مفاد ہے۔ تو اس بندے نے اگرچہ ہمیں نقصان بھی کیوں نہیں دیا، لیکن اہل سنت کے مفاد میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسلام کے مفاد میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور گرامی قدر، چند سالوں سے ہمارے ڈویژنل صدر حافظ محمد طاہر رضا قادری صاحب اور ضلعی صدور اور ذمہ داران کی یہ محنت ہے کہ تنظیم کا ڈھانچہ پھر سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہماری دعائیں بھی، ہمدردیاں بھی، اور جو ممکن ہو وہ بھی حاضر ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان بازوؤں میں اور زیادہ زور پیدا کرے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔